دنیا کے لوگ بھی یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، مگر اللہ کے پروگرام اور انسانوں کے پروگرام میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لب و لہجے میں ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے مسلمانوں کے لیے، انہیں ان الفاظ پر اپنی جان نچھاور کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کسی مجلس میں جائیں اور اس مجلس کا سربراہ آپ کو نام لے کر کے پکارے کہ عبداللہ یہاں تشریف لے آئیے آگے، تو آپ پھولے نہیں سماتے۔ کائنات کا مالک اور خالق، جس کے قبضے میں دنیا جہان کی تمام چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کو اے ایمان والوں کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اے ایمان والوں، یہ ایک پیار سے بھرا ہوا انداز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ بہت چند روز کی ہے، تمہارا یہ مکان نہیں، تمہاری یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو تم چھوڑ کر کے جاؤ گے، اور تم یہ سمجھو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ اور یہ دنیا، اس کے علاوہ اور بھی جہان ہے، اور بھی اس کے علاوہ دنیا ہے جہاں لوگوں کی آبادیاں ہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ آباد ہیں۔ لہذا تم صرف اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخر کے گھر کو مت بھول جاؤ، بلکہ وہاں کی مکمل تیاری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے لیے ایسی ہے جیسا کھیتی ہوتی ہے، کہ آپ اپنی کھیتی میں بیج ڈالو اور وہ بیج اچھا ہونا چاہیے، تو پھر اس کا پھل تم کو آخرت کے اندر ملے گا، اور اگر برا بیج ڈالو گے تو آخرت کے اندر اس کی کھیتی کو تم کاٹو گے۔ تم ایسا نہ سمجھو کہ اس دنیا کے بعد اور اس کے ورے کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، بلکہ ہے۔ اور یہ بات ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا کے ورے ایک دوسری دنیا ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو۔ تیاری کس طرح سے کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ایسی انسان کو عطا کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے جہاں وہ اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، وہیں اپنے آخرت کے گھر کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک جان ہے اور دوسری چیز مال ہے۔ اگر آپ کے پاس جان ہے تو آپ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دے سکتے ہیں، اپنا رزق کما سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جان نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں، تو گھر میں بستر پر پڑے رہیں گے، لولے اپاہج لنگڑوں کی طرح زندگی گزاریں گے کہ کسی نے کچھ دے دیا تو آپ کھائیں گے، اور نہیں تو آپ بھوکے پیاسے پڑے رہیں گے۔ یہ جان ہے کہ اس کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز مال ہے کہ اگر آپ کے پاس میں مال و دولت نہیں ہے تو آپ دنیا کے کتنے بھی بڑے عالم ہوں، ایک وقت تھا کہ کبھی عزت تھی مگر آج نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بس سینکڑوں سال پہلے ایک بات فرمائی تھی کہ اگر ہمارے پاس مال اور دولت نہ ہوتی تو یہ امارا ہم کو نیپکن کی طرح استعمال کرتے اور پھینک دیتے۔ چنانچہ یہ دور ایسا مادیت کا دور ہے کہ اس زمانے میں جس کا پاس روپیہ دولت ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں وہ سب سے زیادہ حقیر انسان ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا
عقل حلال کے ذریعے سے تم اپنی معاشی طاقت کو مضبوط بناؤ، تم اپنی غربت کو دور کرو، اس لیے کہ غریب آدمی کے اندر کئی برائی پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو ذلیل اور ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتا ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، کوئی مالدار آ جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ اس لیے بیٹا بالکل ایسے بھی نہ بنو کہ بھوکے ننگے اور فقیروں کی طرح زندگی گزارو، بلکہ کچھ محنت مزدوری کر کے اپنے پاس پلے کچھ پیسہ اکٹھا کرو تاکہ ضرورت پڑنے پر تمہارے کو چیز کام آئے، ورنہ یہ دنیا تم کو دین جینے نہیں دے گی۔ ایک صاحب جب باہر نکلتے تو لوگ ان کو سلام کرتے تو وہ ایک جواب دیتے کہ کہہ دوں گا۔ کسی دوست نے ان سے سوال کیا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو بجائے جواب دینے کے وعلیکم السلام کہنے کے تم یہ کہتے ہو کہ میں کہہ دوں گا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ جو مجھے چھپ چھپ کر سلام کرتے ہیں یہ مجھے سلام نہیں کرتے، یہ میری تجوری کو سلام کرتے ہیں، میرے پیسے اور میرے بینک بیلنس کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے جب میں تجوری کے پاس واپس لوٹتا ہوں تو سب کا سلام کہہ دیتا ہوں، تو لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی معاشی حالت کو بہتر بناؤ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جس طرح سے تم اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہو مال اور جان کے ذریعے سے، اسی طرح سے تم اپنے آخرت کے گھر کو بھی مال اور جان سے بہتر بنا سکتے ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ خوب عبادت کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو نہ تہجد پڑھ سکتے ہیں نہ اشراق۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو، بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی غذاؤں کا مت استعمال کرو جو تم کو بیماری کی طرف لے جاتی ہو، اور مال بھی اکٹھا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کے گھر بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا بہت ہی زیادہ بے وفا ہے، یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے کہ ایک وہ بچہ جس کو ماں باپ دودھ پلانے سے لے کر کے 15-16 سال تک پالتے اور پوستے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے تو پھر وہ ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور ماں باپ پھر محتاجی کی نگاہ سے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ماں باپ کے اوپر دولت کو نچھاور کر دیا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں قصہ لکھا ہے، یہ آج کے لیے تو اس دور کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ میں بڑی محنت اور جد و جہد سے مال کماتا ہوں اور میرا ماں باپ مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے بلایا ان کے باپ کو، وہ بڑے میاں تشریف لائے، آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سوال جواب بعد میں آپ اس سے کیجئے گا، لیکن پہلے ایک سوال کیجئے آپ اس سے، اور ان سے یہ پوچھئے کہ وہ شعر تم مجھے سناؤ، وہ اشعار کہو جن اشعار کو اب تک تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے۔ عرب بڑے مشہور شاعر ہوا کرتے تھے، اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار لکھے اور ان کو ابھی کاغذ پر بھی قلم بند نہیں کیا تھا، زبان سے بھی نہیں اس نے وہ اشعار کہے تھے، صرف دل میں لکھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راز کھولا تو آپ نے کہا بڑے میاں وہ اشعار کو سنائیے جن کو آپ کے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا ہے۔ وہ
وہ ایک دم تڑپ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ آپ کو خبر کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جو شعر میں نے کہے ہیں اب تک میرے کانوں نے بھی ان اشعار کو نہیں سنا ہے، پھر وہ بڑے میاں نے جو دردناک اشعار سنائے ہیں نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے شعر میں لکھا کہ جب تو بچہ تھا اور تو رات کو رونے لگتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، میں نے تیرے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب تو بڑا ہوا اور مجھے یہ امید ہوئی کہ تو میرا ساتھ دے گا تو بجائے اس کے کہ تم میرے ساتھ باپ جیسا سلوک کرتا، میرے ساتھ انسانوں جیسا بھی سلوک نہیں کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لڑکے کا دامن پکڑا، کھینچا اور فرمایا خبردار بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارا مال تمہارے باپ کا مال ہے۔ تو یہ دنیا اس قدر بے وفا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی اولاد سگی اولاد آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جائے گی۔ لوگوں کی رسمہ رسمی دیکھا دیکھی صرف اتنا ضرور کر دے گی کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کی برسی منا لے گی، قرآن خوانی کر دے گی، اس سے آگے نہیں پڑھے گی۔ اور یہ تو وہ بچے کر سکتے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو دیکھا ہے اور جنہوں نے اس معاشرے کے اندر جنم لیا ہے جہاں پر اولڈ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، جہاں پر ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں بھیجا جاتا ہے اور جہاں ایک طرف یہ فتوے جاری کیے جا رہے ہوں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا، کوئی ثواب نہیں ملتا، تو کیا اس نسب سے آپ کو امید اور توقع ہے کہ یہ جا کر قبر پر کوئی فاتحہ بھی پڑھے گی؟ بہت مشکل ہے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس جان اور اپنے اس مال اور دولت سے جو کچھ دنیا کے اندر عیش عشرت کی زندگی گزار سکتے ہو اور آخرت کے اندر عیش کی زندگی گزار سکتے ہو، خود اپنا سامان کرو، ورنہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چند دن کی کہانی ہے۔ رستم ہند کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخش علی جس کو رستم ہند کہتے ہیں۔ کوئی ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے، قبروں پر فاتحہ پڑھی، خدارا قبرستان جایا کرو، اپنے دوست و احباب کو یاد رکھو، ان کو فاتحہ درود بھیجا کرو۔ درود تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے مگر ان کے لیے ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایک بوسیدہ قبر سے گویا ایسا لگا کہ ایک آواز آ رہی ہے اور وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور ذرا ہم پر بھی فاتحہ پڑھتے جائیے۔ انہوں نے جو ٹٹول کر کے دیکھا، بوسیدہ قبر کے پاس تو ایک پتھر نظر آیا اور اس کے اوپر رستم ہند امام بخش علی کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کی قبر ہے، جس کو بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ وہ اعزاز دیتے تھے کہ ہاتھی پہ چڑھا کر کے بلایا جاتا اور اس کو عزت بخشی جاتی، اور اس کی قبر کا نام تک مٹ گیا۔ چنگیز خان کا آپ نے نام سنا ہے، جس نے 20 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل عام کر دیا، اور یہ وہ جنگ جو قوم تھی جو گھوڑے پر سوار ہوتی تو 3 دن تک پانی پینے کا نام نہیں لیتی تھی، اور جب ان کو پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کے اوپر خنجر مارتی، اس سے
سے جو خون کا فوارہ نکلتا اس کو پیالے میں بھر کر پانی کی جگہ پیاس بجھا دیتی. لیکن جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ میری قبر کو فنا درخت کے نیچے دفن کیا جائے. جب اس کی قبر کو دفن کر دیا گیا، بارش کا ایک طوفان آیا تو آج تک چنگیز خان کی قبر کا پتہ نہ چلا. بابل کے کھنڈرات میں پہنچی اور وہ سکندر اعظم جو دنیا کا سب سے بہترین فاتح اور بڑا فاتح گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. کچھ گائیڈ بتاتے ہیں کہ یہ قبر ہے، مگر کسی کے پاس آج تک سکندر اعظم کی قبر کا پتہ نہیں ہے. کس کے اوپر فاتحہ پڑھا جائے؟ کوئی نہیں. تو وہ قبر بوسیدہ حالیت پر کہہ رہی تھی، شریک فاتحہ اے جانے والو تم بھی ہو جاؤ، ہے مصروف عمل تربت پہ تنہا بے کسی میری. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر سمجھا رہے ہیں، کل حویث اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، ادھر آواز بلبل ادھر صدائے کوس ہے. یعنی حویث آ کر کے مجھے اس بات کو سمجھا رہی تھی، زندگی عشرت کے ساتھ گزارو، خوب کھاؤ اور پیو، جو مرضی چاہے کرو. اسی دوران عبرت میرے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ کہتی ہے، سنتے ہی عبرت بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، جو قید آس کا محبوس ہے، لے گئی ایک بار کی گورے بیاباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا اس طرح محبوس ہے، اور مرتبے دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. یہ وہ سکندر اعظم ہے جس نے دنیا کو فتح کر دیا. یہی نیوٹن کی قبر ہے، یہی ابراہیم لنکن ہے، اور یہی وہ موسیقار ہیں جن کا دنیا میں طوطی بولتا تھا. آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرف آؤ، کہاں چل رہے ہو؟ یہ عبرت کہتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، غفلت کی زندگی چھوڑو. ہم نے جو مال اور جان تم کو دیا ہے اس کے ذریعے سے تم اپنے گھروں کو آباد کر لو، اچھے مکانات تعمیر کر لو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرے گی، تمہارے لیے کوئی مسجد بنائے گی، تمہارے لیے کچھ کرے گی. نہیں. 2-4 دنوں کا ڈیرا ہے یہ دنیا، ایک بکھیڑا ہے، انسان کو تباہ نے گھیرا ہے، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ زندگی آنی جانی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، اور بیکار کی آنا کانی ہے، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے. یہی سب چل رہا ہے. یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے. یہ رات دن کے جھگڑے ہیں.
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یاد دلاتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی تعمیر کرو. جس طرح تم دولت کے ذریعے سے اپنی خوشحال زندگی گزار سکتے ہو اسی طرح سے وہاں کی زندگی گزار سکتے ہو. اور جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی کہ تم پیسے دے کر کے روپیہ دے کر کے کوئی جنت کا ایک کونا خرید سکو، کبھی نہیں ہو سکتا. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہاری بیوی کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. اس لیے تم پہلے سے تیاری کرو. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ایک انسان نے ایک شیر کو دیکھا اور وہ شیر کے خوف سے بھاگنے لگا. اس نے سامنے دیکھا کہ بچنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے تو کنواں نظر آیا. سوچا کہ کنویں میں ایک چھلانگ لگا دوں تاکہ شیر سے بچ جاؤں. وہ اس نے جب چھلانگ لگانا چاہی تو اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک خطرناک اژدہا، ایک زہریلا سانپ ہے. اس نے کہا کہ اگر شیر سے بچ کر کے ادھر چھلانگ لگاؤں گا تو یہ کھا جائے گا. اس نے یہ کیا کہ کنویں کے آس پاس جو گھاس اگی ہوئی تھی اس کو پکڑ کر کے کنویں کے اندر لٹک گیا. تو اس نے دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے جو گھاس کو قطر رہے ہیں. سامنے اس کو شہد کا ایک چھتا نظر آیا جہاں مکھیاں نہیں تھیں. اس نے اس کے اندر ہاتھ لگایا اور چکھا تو میٹھا شہد تھا اور اس کے کھانے میں مشغول ہو گیا. تو سچ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ پیچھے موت کا فرشتہ ہے اور آگے قبر کا کھڈا ہے اور دن اور رات یہ انسان کی عمر کو کاٹ رہے ہیں. یہ چوہے ہیں دن اور رات جو انسان کی عمر کو کاٹ رہے ہیں. آج ایک دن کم ہو گیا، دوسرے دن 2 دن کم ہو گیا. تو اس لیے بھائیوں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی مکمل تیاری چاہیے. ہم یہاں سے جائیں تو کوئی ہمیں ثواب پہنچائے نہ پہنچائے کسی کی پرواہ نہ ہو. خود ہمارے پاس یہاں پر اتنا ہو کہ ہم اپنی قبروں کے اندر ہوں آخرت میں اور یہاں سے برابر ثواب بونس ملتا ہے. ایک بخیل کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس نے سوچا کہ یہ مزدور جو اس کا نگراں ہے کہیں خیانت تو نہیں کرتا. تالا کھولا اور اندر پہنچ گیا اور سونے چاندی کے جو ڈھیر تھے ان کا معائنہ کرنے لگا کہ اتنی دیر میں جو نگراں تھا اس خزانے کا اس نے باہر سے لاک کر دیا، لاک کر کے چلا دیا. یہ دروازہ پیٹ رہا ہے، کوئی نہیں سنتا، بھوکا پیاسا اسی میں مر گیا. ایسے ہی کئی لوگوں کی موتیں واقع ہو جاتی ہیں، اپنے پیچھے دولتوں کے انبار چھوڑ کر کے جاتے ہیں مگر آگے کچھ نہیں بھیج پاتے. ایسی زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو اس روزی میں سے مما رزقناکم جو تم کو اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے ان یاتی یوم، قیامت آ جائے جس قیامت میں لا بیع، کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ آشنائی کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. یہاں پر کافروں کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا. اس میں کچھ بحثیں ہیں کہ کیا میدان قیامت کے اندر کسی کی دوستی کام آئے گی. قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کسی کی دوستی ایک دوسرے کو کام نہیں آئے گی لیکن مومنین کی دوستی ہوگی. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی، اولیاء کرام کی شفاعت بھی ہوگی، لیکن وہ دوستی کیا کام آئے گی جو اس دنیا کے اندر بھی دوستی نہ کام آتی ہو.
یہاں کی دوستی کا تو ہم سب کو علم ہے کہ کیا حال ہے یہاں کی دوستی کا، کہ دوست کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کو موقع ملے تو اس کا کاروبار خود چھین لے، اس کی روٹی سے دال کو خود چھیننا چاہتا ہے۔ ایسے دوست ہیں آج کل کہ جن کی بغلوں میں خنجر اور جن کی زبان پر رام رام ہوتا ہے، دیتے ہیں بات بات پر جو انسانیت کا درس، پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لیے ہوئے۔ دوستی کا دم بھرنے والوں کے آستینوں کے اندر بھی خنجر ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہاں کی دوستی کا عالم یہ ہے تو آخرت میں وہ دوستوں سے کیا توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرو، کسی پہ ڈیپینڈ ہو کر کے مت بیٹھو، وہ کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ جو اپنی دولت کو صرف دنیا کے عیش پر خرچ کرتے ہیں، انہیں آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے کہ مسلمان اور غیر مسلمین میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی صرف اسی حد تک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے، لیکن ہماری زندگی کوئی اور طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے اور اپنی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ فرمائے۔